السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے ویری کوئک رن ڈاؤن آن کراچی میں جو ابھی تک ریزلٹس آئے ہیں انآفیشیل، بلکہ الیکشن کمیشن کے جو ابھی تک سامنے آئے ہیں، وہ تقریباً 80 چیئرمین شپس پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، جماعت اسلامی کے پاس 49 ہیں، پی ٹی کے پاس 29 ہیں، پی ایم ایل این کے پاس 6 ہیں۔ تو ملا کے اب دیکھ لیں تو یہ تو کلیئر ہے کہ بڑے آرام سے پیپلز پارٹی اپنا میئر لے آئے گی، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ شاید یہ اور جماعت اسلامی مل کے کیا جائے۔ کچھ تو کراچی میں ہوا ہے، کیونکہ بڑی جلدی میں بنا کے پارٹی پی ایم کیو ایم کو جوڑ کے اس سے بھی زیادہ پھرتی سے اس کو بائیکاٹ کروایا گیا، اس پر ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے۔ لیکن آج جو سب سے انٹرسٹنگ نیوز نکلی ہے، جس نے ایک دم ایک نئی ہلچل مچا دی ہے، پہلے چلا کہ جی کل سے چل رہا ہے کہ پی ایم ایل کیو کا وہ جو فیکشن ہے لیڈ بائی پرویز الہی صاحب، وہ جوائن کر رہا ہے، ضم ہو رہا ہے۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ جی میجورٹی لوگوں کی یہی چاہتی ہے، مونس بھی یہ چاہتے ہیں، اور سب کا خیال تھا کہ شاید آج یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے، آج یا کل کے اندر۔ دوسری خبر ساتھ ہی آئی کہ چودھری شجاعت نے ان کو سسپینڈ کر دیا، ان کی ممبرشپ۔ ان سے جواب مانگ لیا کہ آپ بطور پارٹی پریزیڈنٹ پنجاب کس طرح پارٹی کو ضم کر سکتے ہیں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی رجسٹرڈ ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے نام سے ہے۔ اور جب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ پنجاب کے اندر ووٹنگ کا سین چلا تھا سارا اسمبلی کے اندر، تو اس میں یہی جھگڑا ہوا تھا کہ جی پارلیمانی لیڈر اور پارلیمانی جماعت کے سربراہ تو ہیں پرویز الہی صاحب، اس لیے ان کی بات وہاں چلی، لیکن جو پارٹی کے ضم ہونے کی بات ہے وہ ادھر سے ہے، اس لیے انہوں نے ان کو شو کاز نوٹس بھی دے دیا، ہفتے میں جواب۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے جس سے ہم آج پروگرام شروع بھی کریں گے، وہ عمران خان صاحب نے جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے لاہور میں گروپ سے یہ میں اندیا دیا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ واپس نیشنل اسمبلی میں آ جائیں، اور انہوں نے ریزن اس کا یہ بتایا ہے کہ یہ نہیں ہم چاہتے کہ جب جنرل الیکشن ہو، جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے مارچ اپریل میں نظر آ رہے ہیں، تو پھر یہ خود ہی بیٹھ جائے، گورنمنٹ راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ جائے اور اپنی مرضی کا نگران سیٹ اپ بنا جائے۔ تو کہا انہوں نے یہ ہے کہ اسٹینسبلی ہم نگران سیٹ اپ ان کی مرضی کا روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن واقعی کیا یہ وجہ ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید یہ ایک موو ہے ایک ووٹ آف کانفیڈنس مانگنے کی، اور لیکن جو نمبرز گیم ہے نیشنل اسمبلی میں، اس میں گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ ایز وی اسپیک ٹوڈے تو ان کے پاس 182 ورسز اپوزیشن کے 140 ہیں۔ وہ میں بریک اپ بھی آپ کو دے دوں گا۔ 150 سیٹس تھیں، 151 سیٹس تھیں پی ٹی آئی کے پاس 2018 میں، 131 ریزائن کر گئے، اب 127 خان صاحب کے ساتھ باہر ہیں، اور 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ریزائن نہیں کیا، ان کا ریفرنس موو کر دیا خان صاحب نے، لیکن وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ وہ ممبر ادھر سے ہیں، ان پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو ایٹ لیسٹ 127 ان کے پاس ہیں۔ 11 کے ریزگنیشن مان لیے اسپیکر صاحب نے، اس میں سے الیکشن ہوا، 7 جیت گئے خان صاحب، لیکن اس 7 سیٹس پہ خان صاحب ہی جیتے ہوئے، تو اگر وہ سیٹ کسی کاؤنٹ میں آنی ہے تو 6 سیٹس ان کو چھوڑنی پڑیں گی، ایک کے اوپر ووٹ اٹھائیں گے، تو وہ 6 بھی کاؤنٹ سے نکل گئی۔ ڈسیڈنٹ پی ٹی آئی ممبرز وہ 20 لوگ ہیں، راجہ ریاض گروپ، جو اس لیے بچ گئے کہ کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو نمبرز گیم میں تو کوئی ڈسکمفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف پی ایم ایل این کا نظر یہ آ رہا ہے، تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ رڈر لیس ہے اور پارٹی لیڈر لیس ہے۔ مریم نواز لنڈن، حمزہ شہباز لنڈن، میاں صاحب لنڈن، واپسی کا کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب سے، جو اس وقت پنجاب کے صدر بھی ہیں پی ایم ایل این کے، اور دا مین ان دی آئی آف اسٹارم ہر وقت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پورا اس وقت ساری ذمہ داری آپ پہ آ گئی رانا صاحب، ہر قسم کی ذمہ داری میں خان صاحب کا بھی ٹارگٹ آپ ہوتے ہیں، فواد چودھری کے ٹارگٹ بھی آپ ہوتے ہیں، ہر کوئی آپ ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں، خان صاحب نے جو آج کہہ دیا ہے یہ واپس آنے کا اسمبلی میں، آپ کا بیان آ گیا ہے کہ ویلکم ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیوں ان کو نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل میں مجھے الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم شاید واپس آ جائیں۔ کیا اسی لیے آ رہے ہیں؟ ان کو کسی نے کہا ہے، کسی ادارے نے کہا ہے، کس نے ان کو مارچ اپریل کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں وہ؟ نہیں، ان کو کسی نے نہیں کہا، اور نہ یہ کسی کی سنتے ہیں، یہ اسی طرح سے فیصلے کرتے ہیں، اور جو فیصلے حماقت پہ اور بغیر سوچے سمجھے کیے جائیں تو ان کا حشر یہی ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی خان صاحب کے اوپر بات محیط نہیں ہے،
جو کوئی بھی فیصلے اس طرح سے کرے گا وہ اپنے فیصلوں کے ساتھ بعد میں یہی سلوک کرے گا. تو اب آپ بتائیں کہ جب یہ واپس آئیں گے، آ کے اپنے ریزائن واپس لیں گے، اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب کو یہ درخواست کریں گے کہ جی ہم اپوزیشن میں کیونکہ زیادہ نمبر ہیں لہذا ہمیں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن لیڈر بن کے جو ہے وہ پھر ایوان کا حصہ بنیں گے، تو الیکشن ان کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ لیکن رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان کو الیکشن نہیں نظر آ رہا، اگر الیکشن ان کو نہیں نظر آ رہا تو پھر وہ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں اسمبلی میں؟ ان کو پتا ہے کہ سب سی باتیں سننی پڑیں گی، تو اگر الیکشن نظر نہیں آ رہا تو پھر آئیں گے کیوں؟ پھر تو کوئی ریزن نہیں ہے. نہیں تو جب گئے تھے اس وقت کیا ریزن تھی؟ یہ اسمبلیاں جب توڑی ہیں تو اس کی کیا ریزن تھی؟ آپ کو پتہ ہے یہ اسمبلیاں انہوں نے کیسے توڑی ہیں؟ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے اگر ان کی کسی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس بھی کی ہوئی ہو تو میں سزاوار ہوں. یہ اس دن آ کے جو نور خان ایئر بیس ہے وہاں پہ آ کے 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، انہیں کہا گیا کہ جی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے بعد بھی یہ ہیلی پہ بیٹھ کے آئے، جو جلسہ گاہ کی بیک سائڈ پہ جگہ بنائی گئی تھی ان کے ہیلی کو اتارنے کے لیے، تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ جی مجھے ذرا اوپر سے گھما دیں. جب یہ اوپر گھومے اس جلسہ گاہ میں تو ان کے تو کانوں سے دھواں نکل گیا. اس نے کہا یہ 2 صوبائی حکومتیں، یہ دو مجھے کہتے کیا تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ عوام کا سمندر ہوگا، تو یہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس فرسٹریشن میں اور اس غصے میں آگے انہوں نے جناب اسمبلیاں توڑنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، اور اب وہ اعلان جو ہے وہ اب ان کے گلے پڑ گیا. وہ اسمبلیاں لیکن رانا صاحب اگر ٹو بی فیئر مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ جو بھی کہیں 11 ریزگنیشن جب ایکسیپٹ کیا اسپیکر نے تو بڑے سمجھ آتی تھی، اس کی لاجیکل تھی. وہ ایسی سیٹس تھیں جن پہ مارجن بڑا تھوڑا تھا، بڑی سٹرونگ سیٹس تھیں. انہوں نے اس موو کو کاؤنٹر کیا کہ اکیلے خود ہی لڑ لیا. فائدہ یہ ہوا پی ٹی آئی کی لوکل جو بھی جھگڑے تھے آپس میں وہ کچھ نہیں ہوئے، وہ سیٹیں جیت کے آ گئے، انہوں نے وہ جتا دیا. انہوں نے آپ لوگوں کا خیال تھا پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے، پرویز الہی صاحب نہیں جائیں گے. انہوں نے شاید ان کو، بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ان کو وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہی چیف منسٹر ہوں گے جو ضم ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے؟ بہرحال انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی. ہمیں یقین ہے کہ یہ بھی ٹوٹ جائے گی کے پی کے کی. ساری چیزیں تو وہ کرتے آئے ہیں اور ہر جگہ آپ لوگوں کو وہ پھراتے تو رہے ہیں. رانا صاحب انہوں نے ایک مصیبت تو ڈال دی ہے گورنمنٹ کو. نہیں دیکھیں مالک صاحب، بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے اس کو جب آپ اینالائز کر کے دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. پنجاب میں 2 جگہ پہ عمران خان صاحب نے کینڈیڈیٹ دیے. ایک جو شور کوٹ والی سیٹ تھی صوبائی، اس پہ کینڈیڈیٹ تھا، اور ایک جو ملتان والی سیٹ تھی وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا. اور 2 جگہ پہ ننکانہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ میں اور فیصل آباد، وہاں پہ عمران خان خود تھے. جہاں پہ یہ خود تھے وہاں پہ اس لیے جیت گئے کہ ہر حلقے میں کسی بھی پارٹی میں ایک گروپ نہیں ہوتا، 3 4 5 گروپ ہوتے ہیں. جب ایک کو ٹکٹ ملتا ہے تو باقی 4 جو ہیں ان کا پھر رخ دوسری طرف ہوتا ہے. اور جب عمران خان خود کھڑا ہو گیا تو پھر 5 نے دن رات ایک کیا کہ شاید اسی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر مجھے جو ہے وہ اگلا ٹکٹ جو ہے وہ مل جائے گا. اور جہاں پہ انہوں نے کینڈیڈیٹ دیے تھے دونوں جگہ پہ ہارے ہیں، اور جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے کہ ایک سائڈ پہ 10,000 ووٹ ہے، دوسری سائڈ پہ 1 لاکھ ووٹ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو الیکشن ہوگا وہ عمران خان کے لیے کراچی سے بڑا سرپرائز ہوگا. یہ میں آپ کو آج پورے یقین سے کہتا ہوں. یہ پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے، اور یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ جو ہے نا، یہ ان کا سوشل میڈیا کا طوفان اور یہ لا اور ہر وقت جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ اٹھائے رکھنا اور کوئی نہ کوئی جو ہے بات جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنی، اپنے خلاف کسی الزام کا جواب نہ دینا، اور لوگوں کو یعنی خود چور ہو کے بھی لوگوں کو چور کہنا. رانا صاحب وہ ٹھیک ہے، جب آپ حلقے میں جائیں گے نا، لیکن وہ تو گلی پھر محلے میں کہتے جائیں گے بڑا فرق پڑتا ہے.
لیکن وہ تو کہتے ہیں جی اگر اتنا ہی آپ لوگوں کو یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے الیکشن کر لیں, دیکھ لیں گے بات. لیکن ایک چیز تاثر بنتا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ریڈر لیس ہے, آپ کی پارٹی لیڈر لیس ہے. میاں صاحب لندن, مریم نواز لندن, حمزہ شہباز لندن, پنجاب اسمبلی میں سب کچھ ہو رہا تھا, اوپر نیچے آسمان ہو رہا تھا, لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں تھے. اب دوبارہ بات ہو رہی ہے, ابھی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے. پھر ایک تاثر یہ آ گیا کہ جی مریم کو اوپر لے آیا گیا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ, تو جو فیملی کے اندر بھی ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے. اور اب شہباز صاحب کا خاندان پیچھے ہے, میاں صاحب کا آگے ہے. میاں صاحب آنے پہ تیار نظر نہیں آ رہے. دوسری طرف عمران خان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو لیڈر گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اتنا ایکٹیو ہے. ایک طرف لیڈر کو گولیاں لگ رہی ہیں, دوسری طرف آپ کے لیڈر ملک میں ہی نہیں ہے, تو تاثر تو پڑے گا نا. غلط نہیں, گولیاں اسے کھٹی میٹھی لگ رہی ہے نا, اور کون سی اس کو گولیاں لگ رہی ہیں, سارا فراڈ کر کے بیٹھا ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ اتنی دیر میں تو جو کسی کا فریکچر ہو تو وہ آدمی جو ہے وہ چل پڑتا ہے, اور یہ وہ ایسے ہی وہ جھوٹی پٹی لگا کے جو ہے وہ بیٹھا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں یہ بات جو آپ نے کی ہے نا, یہ اگر آپ بات آج سے کوئی 10 سال یا 5 سال پہلے کرتے تو میں بالکل آپ کی بات کو تسلیم کرتا. دیکھیں اب کوئی لندن میں بیٹھا ہو یا کوئی پاکستان میں بیٹھا ہو, معاملہ یہ ہے کہ اس پورے عرصہ کے دوران جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر لیس رڈر لیس معاملہ ہے, کسی مرحلے پہ بھی ہمیں جب بھی کسی اپنا معاملے پہ میاں نواز شریف صاحب کی یا پرائم منسٹر صاحب کی کوئی رائے, کوئی ڈائریکشن, کوئی ایڈوائس درکار ہوئی ہے, وہ فوری طور پہ نہ صرف فون پہ بلکہ جب بھی چاہا ویڈیو لنک پہ اور اویلیبل ہوتے ہیں. اب کل انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کی جو ہے وہ میٹنگ کی ہے, تو ایسے ہی باتیں نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں کراؤڈز پہ. جب آپ ہم بات کر جیسے رہے ہیں نہیں جیسے آپ کسی میٹنگ پہ ہوتی ہے, آپ کا اپنا بیان ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں, کیمپین کو لیڈ کریں پنجاب کے اندر بھی. اصل بات تو سڑک پہ جلسے جلوس جو لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. میاں صاحب کے آنے میں اب کیا رکاوٹ ہے؟ اگر آ کے 2-4 دن ان کو جیل کاٹنی بھی پڑے میاں صاحب تو پھر بھی اتنا گھبرا رہے ہیں کہ 2-4 دن کی بھی جیل کاٹنا چاہتے. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بالکل نہیں گھبرا رہے, نہ وہ پہلے گھبرائے ہیں, بلکہ انہوں نے تو بہت ہی سخت حالات میں جو ہے وہ جیل کاٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہمت تھی. اور پھر جیل میں ان کو جس قسم کے جو ہے وہ صدموں سے دوچار کیا گیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایک آدمی جو ہے وہ جیل میں موجود ہو اور اس کی بیٹی کو جو ہے وہ اس کے سامنے گرفتار کیا جائے. انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کی ہیں, اور جب اس کے بعد ہم ان کو ان واقعات کے بعد ملتے رہے ہیں تو کبھی ان کے چہرے پہ ملال بھی نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل آنے سے گھبراتے نہیں ہیں. جو صحیح جسٹیفائڈ ٹائم ہوگا اس کے اوپر وہ آئیں گے, اور وہ ٹائم جو ہے اگر یہ الیکشن 90 دن میں ہونا ہے تو پھر یہ آیا چاہتا ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی آئیں گے. وہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ تشریف لا رہی ہیں اگلے ہفتے 10 دن میں, اور میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ جیسے ہی یہ الیکشن کا بگل بجے گا یا الیکشن کمپین شروع ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ یہاں پہ پہنچیں گے. اور جس دن وہ پہنچیں گے ان کا جو استقبال ہے, یہ سارے جو اس قسم کے جو ہے نا پاپولیرٹی کے فراڈ اور جھوٹ جو چلائے جا رہے ہیں, سارے اپنا دم توڑ دیں گے. اگر آپ کا لفظ آپ کیوں استعمال کریں, اب تو ایک کنفرم چیز ہے, گورنمنٹ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی ہیں, اب تو 90 دن کے اندر تو الیکشن ہونا آئینی مجبوری ہے. اس میں اگر کس بات کا ہے, آپ کو کس بات کی ڈاؤٹ ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف لوگوں کی جو ہے وہ اپنا ہے اس میں رائے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو اسکیم ہے وہ اسکیم جو ہے وہ اس طرح کے الیکشن کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی, یا اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ انڈر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے تو پھر الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا
اگر ہے یا کویشچن مارک ہے، تو اس کے اوپر عدالت عظمیٰ یا الیکشن کمیشن جو ہے ان کو یہ فیصلہ لینا ہوگا، کیونکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ از دیئر، سندھ گورنمنٹ از دیئر، بلوچستان گورنمنٹ از دیئر، اور دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ، تو پھر اس میں جو الیکشن کے فیئر ہونے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک کویشچن ہے۔ لیکن رانا صاحب آپ تو لائر بھی ہیں، مجھے ایک بتائیں، بڑا کلیئر ہے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، فیڈرل این اے کے الیکشنز کا، پروونشل الیکشن کا۔ پروونشل اسمبلی ختم ہو گئی، یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی، کیئر ٹیکر آپ بھی نام دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں، آپ کا آپس میں فیصلہ نہ ہوا تو الیکشن کمیشن فائنل کر دے گا۔ اس میں تو کوئی آئینی قدغن ہے ہی نہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ آپ کس کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں؟ پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پنجاب میں الیکشن ہو تو وفاق میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ ہو، اور جس پارٹی کی گورنمنٹ ہو وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہو، اور جب پھر وفاق کا الیکشن ہو تو پنجاب کی میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ ہو، اور وہاں پہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہو وہ حصہ لے رہی ہو، تو کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر کوئی جو ہے وہ حرف نہیں اٹھے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگ سپریم کورٹ کے پاس یہ سوال لے کے جا رہے ہیں کہ کیا اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسلام آباد میں نہیں ہے تو پھر پنجاب کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ یہ سوال سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ جی بالکل، یہ سوال ہم کہیں نہیں لے کے جائیں گے، نہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جائیں گے، نہ ہم سپریم کورٹ کے پاس لے کے جائیں گے۔ ہم بھرپور طریقے سے الیکشن کی تیاری کریں گے اور الیکشن میں جائیں گے۔ یہ جس کسی کو اس سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑتا ہے وہ جائے، یا کوئی آئینی ماہرین اور جو باقی لوگ ہیں آپ جیسے۔ میں اسی لیے آپ سے پوچھوں کیونکہ خالد صاحب آخری سوال، میں نے ایک نقطے کی نشاندہی کی ہے، لیکن ہم ایسا جا نہیں رہے۔ نہیں، یہ نقطے پہ بات بارے میں یہ رانا صاحب کیونکہ آپ کنسیڈرڈ اوپینین اور ڈیسیجن ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں سوال اس لیے اٹھا تھا کیونکہ آپ نے ورڈ یوز کیا تھا اگر الیکشن ہوتے ہیں۔ جب میں نے آپ سے اگر کی وجہ بتائی تو آپ نے یہ وجہ بتائی، تو اس کا مطلب ہے پھر اگر تو ختم ہو گیا نا، الیکشن ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو بالکل ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور جب لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ چیزیں جس کا جیسے میں نے ایک بات کی ہے، اسی طرح سے کچھ حلقے جو ہیں وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اس سینسس کے اوپر جو ہے وہ 18 کا الیکشن ہوا ہے، تو اس وقت یہ بھی طے ہوا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نیو سینسس پہ ہوگا، تو یہ اس پہ نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا سینسس کا معاملہ ابھی اب آپ لوگ اس کو اٹھائیں گے کہ سینسس نئے سینسس کے مطابق پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمارا تو یہ معاملہ تھا نہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں باقی پارٹیوں نے اس معاملے کو اس وقت اٹھایا تھا، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم نے، تو وہ اس سینسس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ معترض تھے جو 2017 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک آئینی امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ یہ موجودہ الیکشن 2018 کا تو اس سینسس پہ ہو جائے، لیکن اس سینسس کی بنیاد کے اوپر دوبارہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور دوبارہ الیکشن سے پہلے سینسس ہوگا جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سینسس کی منظوری جو ہے وہ پریویس گورنمنٹ نے ہی دی تھی۔ تو اگر یہ سینسس منظوری کے ساتھ اگر یہ نیا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، تو اگر یہ نیا سینسس اگلے 90 دن میں کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر پنجاب میں الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یعنی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ تو الیکشن کمیشن اور عدالت عظمیٰ کا کام ہے، سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے، لیکن یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، آخری سوال،
کیا میاں صاحب کا آنا الیکشن سکیجول اناؤنس ہونے پہ ہے؟ جس دن الیکشن سکیجول اناؤنس ہو گیا پھر میاں صاحب کی ڈیٹ بھی آپ کنفرم کر دیں گے؟ نہیں، وہ کیونکہ اسکیجول اگر اناؤنس ہوا تو اسکیجول تو 35 دیز کا ہوتا ہے، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے اناؤنس ہونے میں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی 25-30 دن لگ جائیں، لیکن میاں صاحب کے آنے سے متعلق جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیسائیڈ تو خیر ہو گیا ہے کہ انہوں نے آنا ہی ہے، لیکن وہ ڈیٹ وغیرہ کا بھی جو ہے وہ آپ لندن جا رہے ہیں؟ آپ لندن، سنا آپ کو لندن بلایا؟ جی میں جا رہا ہوں۔ تو کب جا رہے ہیں اور کس سلسلے میں؟ وہاں کیا یہی فیصلے کرنے ہیں لندن میں آپ نے؟ جی نہیں، بہرحال فیصلے تو خیر پارٹی لیڈرشپ نے کرنے ہیں، کلیکٹیولی کرنے ہیں، لیکن کیونکہ پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس سے متعلق کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر میاں صاحب کی یہ ڈائریکشن ہے، ایڈوائز ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے 1-2 دن میں جو ہے وہ ڈسکس کر لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین یہاں میں بریک لوں گا، لیکن 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کا کہنا اگر، اور پھر انہوں نے اس پہ بات بھی کی، وہ جو انہوں نے ایک سینیریو پیش کیا وہ مور پولیٹیکل ہے بجائے اس کے کہ وہ اس پہ کانسٹیٹیوشنل ہو، لیکن جو سینسس کی بات کی ان کا اس کی بیسس پہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کروائیں گے لیکن ہو تو سکتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ اور پی ایم ایل این ابھی بھی پنجاب میں الیکشن سے گریزاں ہیں جبکہ ایکسٹریم سٹیپ ہو گیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے ساری جو یہ پی ایم ایل کیو کا سب پورا سین چل رہا ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہمیں ابھی جوائن کیا علی زیدی صاحب نے، سینئر لیڈر پی ٹی آئی، فارمر فیڈرل منسٹر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم علی، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اڑا کے رکھ دیا آپ کو پیپلز پارٹی نے، اور خان صاحب نے آج کہا ہے کہ تحریک انصاف کے کراچی میں ہارنے کی اہم وجہ تنظیم کی کمزوری اور پیپلز پارٹی کی دھاندلی ہے، یعنی کہ انہوں نے بلیم ڈال دیا، تنظیم تو آپ چلا رہے تھے، اٹ مینز یو فیلڈ۔ اچھا جی، 2 آپ نے الگ الگ سوال پوچھے ہیں تو میں دونوں کے الگ الگ جواب دیتا ہوں، اور آئی ول ٹریڈ ویری کیئرفلی بیکاز اٹس لائک واکنگ آن تhin ice۔ ہمارا پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہی نہیں تھا، ہمارا مقابلہ تو سندھ گورنمنٹ سے تھا، کیونکہ پوری اسٹیٹ مشینری انوالو ہوئی، پولیس، ڈی سی، سارے اسٹیٹ مشینری انوالو ہوئی، اور وہ اٹھا کے انہوں نے ابھی تک ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، یعنی کہ رات کے آپ کے 8:30 بجے 8:35 ہو گئے، ہمارے لوگ باہر کھڑے ہوئے آر او کے دفتروں کے 3-4 ڈسٹرکٹ میں، رزلٹ نہیں آ رہا، اور ہمارے ہاتھ میں فارم 11 ہیں جس میں ہم جیتے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پوری دھاندلی ہوئی ہے، ساری دنیا نے دیکھا، آپ کے چینل نے بھی بہت دکھایا، سب جگہ دکھایا، تو یہ تو ہو گئی نا بات اس کی۔ جہاں تک تنظیم کی بات ہے، میں خان صاحب میرے باس ہیں، لیڈر ہیں، بھائی ہیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں صرف ایک بات آپ سے سوال پوچھوں گا کہ کیا پیپلز پارٹی کی تنظیم اچھی ہے کراچی میں؟ نہیں، لیکن آپ نے تو کہا ہے نا، دیکھیں کراچی میں تو بڑی سمپل گورنمنٹ بات ہے، کر رہا ہوں، ان کی تو تنظیم ہی نہیں ہے، ہمارے 4000 آفس بیرر، بہت آبزرورز ہیں علی، میں پولیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا، مسئلہ ہمارے میرے کلیگ بھی ہیں، اور یا مقبول جان صاحب، کل ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے اسپیشل کراچی پہ، تو وہ کراچی سے ہو کے بھی آئے سب کچھ، انہوں نے بھی کہا کہ یار اتنی گروپنگ ہوئی ہے، 3-4 گروپس بنے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے فنکشنز میں نہیں جاتے۔ آپ کے پی ٹی آئی کے مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی گروپنگ کی بات کی۔ بہت سے لوگ، جو میں آبزرورز کی بات کر رہا ہوں، سارے کہتے ہیں کہ آپ کی پی ٹی آئی کے اندر بڑے سیریس گروپنگ ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ بنی ہے پی ٹی آئی کی ڈیفیٹ کی۔ اور جب یہ خان صاحب بھی کہیں کہ تنظیم کی کمزوری ہے تو اس کا مطلب یہی ان فائٹنگ ہی ہوگی نا شاید۔ دیکھیں اب یہ پھر 2 الگ الگ باتیں ہیں، تنظیم ایک الگ چیز ہوتی ہے، گروپنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ گروپنگ تو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسی گروپنگ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے یا ہم کسی کے فنکشن میں، یہ سب دس از آل یہ
absolute rubbish. I will sort of, میں اس کو ابھی سے ہی ختم کر دوں گا. جہاں تک تنظیم کی بات ہے, اور اچھی ہونی چاہیے, بالکل اچھی ہونی چاہیے. کیا کمزور پہلے سے کم تھا؟ اتنی بڑی تنظیم تحریک انصاف کی تاریخ میں کبھی کراچی میں 4,000 آفس بیررز کی اور بلڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تنظیم کا اگر گورنمنٹ سے آپ کا الیکشن تھا تو پھر جماعت اسلامی نے اتنی اسٹرانگ شوئنگ کیسے کر دی اگر پیپلز پارٹی نے سارا کنٹرول کیا ہوا تھا؟ میں آپ سے وہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا. الیکشن جماعت اسلامی پوری کی پوری پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے. اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور پولیٹیکل انجینئر کر رہے ہیں. اب وہ کس کو سبق سکھا رہے ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری پولیٹیکل انجینئرنگ فری ہینڈ ملا ہوا تھا. 2 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ جی دھماکے ہو جائیں گے شہر میں. میری تو پٹیشن پہ الیکشن ہوا ہے, یہ تو الیکشن 3 دفعہ ڈیلے ہو چکا تھا. میری ای سی پی کی پٹیشن تھی کہ کروائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں تو تیار تھا. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے الیکشن سے پہلے بڑی جلدی سے الائنس بنتے ہیں یا پارٹی دوبارہ جڑتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے. ایم کیو ایم کو بڑی اجلت میں جوڑا گیا کراچی میں الیکشن بوائیکاٹ کرنے کے لیے, اس کی کیا لاجک تھی؟ یہ لاجک میرے خیال میں آپ کو ایم کیو ایم بھی سمجھا سکتی ہے, مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں ایسے ہو. کیونکہ الیکشن تو ہوتا ہی, الائنس ہوتے ہی ہیں اس لیے کہ الیکشن لڑا جائے. یہ پتہ نہیں کیسا الائنس ہے مجبور قومی موومنٹ کا, مجبور ہے نا, فون کال پہ چلتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کر گیا. اصل میں یہ بھی ان کو بھی دھوکہ دے دیا. اور یہ زرداری کی تعریفیں کر رہے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب سے, جی زبان کا بڑا پکا ہے آپ کا اور جماعت اسلامی کا. یہ بھی سنا, یہ مہاجروں کے, یہ جو کراچی شہر کے ٹھیکیدار اور مہاجروں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں سو کالڈ, آصف زرداری کی تعریف کر رہے جس کی جماعت نے 15 سال میں میرے شہر کا, میرے صوبے کا, میرے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کا اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ اب قبل از وقت ہے. ابھی میں الیکشن کے سارے رزلٹ آ جائیں, میرے پاس بھی 45 سے 50 یونین کاؤنسل ایسی ہیں جن کے فارم 11 جو کینڈیڈیٹ اور تنظیم کے لوگ لے کے آتے ہیں پولنگ ایجنٹ, اس میں ہم فارم 11 کے ٹوٹل میں سائن انگوٹھے لگے ہوئے پریسائڈنگ آفیسر کے ہم جیتے ہوئے ہیں, لیکن جو کمپائل ریزلٹ دیا جا رہا ہے اس میں ہمیں ہرا دیا گیا. میرے پاس فارم 11 کی کاپی میں نے آج پریس کانفرنس کی تو اس وقت ہماری لائرز کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ایک ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ سارے فارم 11 کی فوٹو کاپی کرا کے ایکسل شیٹ لگا کے ہم ساروں کو بھیجیں گے کہ بھیا یہ ذرا سمجھا دو کہ ہم اگر الیکشن میں جیتے ہوئے اتنے لو ٹرن آؤٹ کے باوجود تو آپ نے کیسی گنتی کی, آپ کا کیلکولیٹر خراب. یہ مجھے بتائیں پولیٹیکل انجینئرنگ کراچی میں کون کر رہا ہے؟ جس نے کامران تسوری کو گورنر بنایا, جنہوں نے پارٹی جوڑی, وہی اب کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر. اینڈ آبجیکٹو کیا ہے, پیپلز پارٹی کو بڑا کرنا یا آپ لوگوں کو کاٹنا؟ ہمیں چھوٹا دکھانا سر. ٹھیک, علی زادی تھینک یو ویری مچ. یہیں پہ ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو سابق سربراہ تھے پاکستان سرزمین پارٹی کے, اور آپ کو یاد ہے یہ تب کہا جا رہا تھا کہ جی یہ آلٹرنیٹ کریٹ کیا گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا آلٹرنیٹ ٹو ایم کیو ایم, اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ اب وہ اکٹھے ہو گئے. ہم نے کہا ان سے ہی پوچھتے تھے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں, ہم سارے دوستوں سے یہی پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ بڑی اجلت میں الیکشن الائنس بنتے ہیں, ٹوٹی ہوئی پارٹی جوڑی جاتی ہے کہ الیکشن میں حصہ لیں. یہ پہلی باری ہم نے دیکھا کہ اتنی اجلت میں, پہلے کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے گورنر لگایا ایک بندے کو جس کو خود ایم کیو ایم تیار نہیں تھی, ایم کیو ایم ٹوٹ گئی اس بات پہ, فاروق ستار کو چھوڑنا پڑ گیا, وہ آتے ہیں گورنر بنتے ہیں, پھر وہ ساری پارٹی کو جوڑتے ہیں, آپ بھی پارٹی میں واپس آ جاتے ہیں, باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں, اور پھر اچانک الیکشن کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے. یہ کیسا الائنس تھا؟ مالک بھائی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. دیکھیے مالک بھائی, ہم سے ہماری ہسٹری رہی ہے, ہم سے کوئی زبردستی
اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں کروا سکتا ناجائز. اس کی مثال میں دوں, 2019 سے لے کر 2020 تک جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تھے, ہم ہار گئے تھے, اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ کراچی میں شاید وہ کچھ نہیں کر پا رہے, تو مجھ پر 10 مہینوں تک بہت زیادہ پریشر رہا ہے اس وقت کے لوگوں سے کہ میں کسی طرح سے جو ہے وہ مرج ہو جاؤں پی ٹی آئی میں, اور سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے. ہم نے ان کے آگے آرگومنٹس کی, ان کو لاجک پیش کیا, اور ہماری بات صحیح ثابت ہوئی, پھر وہ چیزیں ہوئی. آج جو یہ سب کچھ ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے اس سپلٹ کی وجہ سے کراچی میں پارٹیز منصوبہ بندی بنا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی ایڈمنسٹریشن سے, اپنی پاور سے, اپنی پولیس سے, اپنی حکومت سے کراچی کو ٹیک اوور کریں گی, کراچی کے مینڈیٹ کو ٹیک اوور کریں گے. یہ ایک سچویشن بن گئی, اور وہ اگر پارٹ آف دی سولوشن ہوتے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ تو پارٹ آف دی پرابلم ہے, کچھ نہیں کر پائے وہ, تو کر پائیں وہ پارٹی, ایون کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کر پائی ہے. پیپلز پارٹی سے جو ہے بہت سارے گلے ہیں 15 سالوں میں, جو اس کو کرنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں کر پائے. تو اس وجہ سے, اس سپلٹ کی وجہ سے ہمارے پاس ہمیں یہ ڈیفینیٹلی ہم یا تو ہم ختم ہو جاتے, ہم وائپ آؤٹ ہو جاتے, یا پھر ایم کیو ایم وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. دونوں وائپ آؤٹ نہیں ہوئے, وہ بھی موجود رہے, ہم بھی موجود رہے. تو ایک جو بڑا مینڈیٹ ہے کراچی میں وہ تو اردو بولنے والوں کا, جو کہ سپلٹ ہوا, اس کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں نا, پختون جوڑتے ہیں, پنجابی جوڑتے ہیں, سندھی جوڑتے ہیں, لیکن ایک بڑا چنک تو اردو بولنے والوں کا. وہ جب سپلٹ ہوا تو بہت ساری پارٹیز کو یہ موقع مل گیا کہ وہ یہاں پر اپنے قدم جمائیں, جو کہ لاجیکل اور ریزنیبل بات نہیں تھی. اس لیے یہ بات شروع ہوئی, جس باتوں کو ہم سوچنا سننا بھی ہم نے گوارا نہیں کیا کبھی 7 سالوں میں. یہ چیزیں, یہ ضرورت تو آپ کو 2-3 سالوں سے نظر آ گئی ہوگی کہ ایم کیو ایم کے فیکشن جڑنے چاہیے, لیکن جس سپیڈ سے جڑے, جس موقع پہ جڑے, اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, کیا آپ کی ٹرمز آف جوائننگ کیا تھی؟ کیا آپ کنوینر بن رہے ہیں, کو کنوینر بن رہے ہیں؟ کیا انیس قائم خانی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریشن سنبھالنے کا کہا جائے گا؟ اور اسلام آباد میں تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید آنے والے 2-3 ماہ کے اندر اچانک خالد مقبول صدیقی صاحب مستعفی ہو جائیں اور ٹوٹل سیٹ اپ چینج ہو جائے. ان میں سے کون سی چیزیں پاسبل ہیں؟ اس سے پہلے مالک بھائی, میں اس سے پہلے جو آپ کی پہلے سوال کا آخری حصہ سے بتا دوں کہ یہ بوائیکاٹ کی آپ نے بات کی کہ بوائیکاٹ کیوں ہوا. بوائیکاٹ اس لیے ہوا ہے کہ یہ کلیم ہے کراچی کا کہ بھائی, اور یہ میں تو 2-3 دنوں سے انوالو ہوا ہوں ان میٹنگوں میں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ, لیکن اس پہلے سے چلی آ رہی تھی بات کہ بھئی جو یہاں پہ ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہیں اس پہ زیادتی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کا یہ کلیم رہا ہے, وہ تو 3 سال سے چل رہی تھی, وہ تو 2020 سے چل رہی تھی, وہ تو مصطفیٰ بھائی 3 سال سے چل رہی تھی نا, یہ 6 ہفتوں میں سب کچھ 4 ہفتوں میں ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا لیکن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی نا مالک بھائی, ایک ڈیولپمنٹ ہوئی نا, ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پہلی دفعہ پروونشل گورنمنٹ نے ہماری یہ بات مان لی کہ ہم سے غلطی ہوئی, اور اس کا ایک لیٹر جاری کر دیا سیکشن 10(1) کو وڈرا کرنے کا, وچ سیز, اگر اردو میں آرام سے اگر آپ کے سامعین کو ایک لائن میں سمجھا سکوں, کہ دیٹ مینس کہ وہ یہ بات مان گئے کہ ہم نے ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ غلط کی ہے, ہم نے حلقہ بندیاں غلط کی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 70 سیٹوں کو ہم کلیم کرتے کہ اور ہونی چاہیے, انہوں نے 53 سیٹس کو مان لی بات, 53 سیٹس کو, 53 نہیں, اور 53 سیٹس یونین کاؤنسلز کے اوپر تو پورا ایک شہر بنتا ہے. وہ جب انہوں نے بات مان لی اور الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیا, الیکشن کمیشن ہیز لیگلی جو ہمیں جو پتہ چلتا ہے, وہ اس میں بعد میں, پہلے مجھے اس پہ سمجھائیں کہ کیا چیزیں طے ہوئی ہیں. آخر جب پارٹی ضم ہوتی ہے آتے ہیں, مجھے پتا آپ نے جواب جو مجھے آف دے رہا ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا یار میں ابھی تو ورکر ہوں, وہ آپ کی بات سر آنکھوں پر میرا دل نہیں مانتا کہ آپ خالی ورکر بننے کے لیے اپنی پارٹی بند کر کے آ گئے. اس کے اندر جو بھی جس نے بھی کہا نہیں کہا, یہ مجھے بتائیں طے کیا ہوا, آپ کیا آپ کی پوزیشن ہوگی, قائم خانی صاحب کی کیا ہوگی, اور مقبول صدیقی صاحب کا جو ہم سن رہے ہیں شاید خرابی صحت ہو جائے, اللہ ان کو محفوظ رکھے, لیکن ہو جاتا ہے سیاست میں خرابی صحت, کوئی 2-3 ماہ میں شاید ان کی بھی خرابی صحت تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, ایسا ہے کہ مالک بھائی, ایسا ہے کہ ہم نے کوئی پری کنڈیشنز نہیں رکھی, ٹھیک ہے, ہم نے کوئی پری کنڈیشنز نہیں رکھی ہیں, اور ہم نے ببانگ دہل یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے, جب ایک چیز کرنی ہے تو پھر اس کو بالکل کھلے دل سے کرتے ہیں, اور ہم نے خالد مقبول کی صاحب کی سربراہی, خالد مقبول بھائی کی سربراہی کو ہم نے قبول کیا ہے, اور
ہم نے ان کے پاس ان کو چھوڑی ہیں ساری چیزیں کہ وہ اس تمام چیزوں کو کس طرح سے خالد مقبول صاحب کا میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے مصطفیٰ بھائی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے میں ابھی بیانات نہیں چلانا چاہ رہا، بڑے سخت بیانات ہیں آپ کے، انڈیا کا بھی اس میں حوالہ ہے، ٹریزن بھی ہے، سب کچھ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی جہاں شرائط نہیں ہوتی یا کچھ چیزیں طے نہیں ہوتی وہاں پھر گارنٹر ضرور ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا یار آپ بیٹھ جائیں اکٹھے ہو جائیں، لیکن یہ ہماری گارنٹی ہے کہ کل کو انصاف ہوگا آپس میں. اس ڈیل کا پھر گارنٹر کون ہے؟ کیا گورنر گارنٹر ہے یا کوئی اور گارنٹر ہے؟ مالک بھائی دیکھیے، ایک تو آپ نے صحت والی بات کی، وہ بالکل جو پہلے والی بات کی آپ نے نہیں ایسی، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل کوئی سیاسی صحت خراب نہیں ہو رہی، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو. وہ اس وقت پارٹی کے سربراہ ہیں اور رہیں پارٹی کے سربراہ. ہم ان کے انڈر میں کام کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہم نے جب گفتگو شروع ہو گئی اور گورنر آئے اور ہمیں گورنر نے بلایا تو ڈیفینیٹلی ایک اوپن بات ہے کہ اگر ہم ڈیبیٹ میں جاتے کہ بھئی طے کیا ہوگی، ساری چیزیں کیا، اس کے اندر بہت دیر ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے. ہم نے اپنی دیکھیں، میں بڑی بات نہیں کرتا، مصطفیٰ کمال یعنی اس قائم خانی عہدے ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، عہدے سے میری جو ہے وہ کارکردگی نہیں بڑھے گی. شاید عہدوں کو ہمارے ناموں کی ضرورت، اللہ تعالیٰ نے ہماری لیگیسی ایسی بنائی ہے کہ جہاں اپنے نام کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، رب نے ایسا بنایا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میرا پھر کوئی عہدہ نہیں پوچھتا کہ میں کس عہدے پر ہوں، یہ تو اللہ نے ہم سے کام کرایا ہوا. تو مجھے کسی فنکشنز میں، فنکشنالٹیز میں کسی عہدے کی پرابلم، کسی ٹیگ کی پرابلم نہیں ہو رہی. ہاں لیکن ایک دنیا کا رسم ہے، دنیا کی روایت ہے، ایک پروٹوکول ہے، تو میں نے یہ ان کے اوپر چھوڑا ہے، وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ کریں گے. رائٹ ناؤ وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ، میں تو اس وقت جو ہے وہ بغیر عہدے کا ایک کارکن ہوں رائٹ ناؤ، اور آپ مجھے ایم کیو ایم کا رہنما کہہ سکتے ہیں. تو گارنٹر آپ کہہ رہے ہیں اس تمام ارینجمنٹ کا گارنٹر کوئی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی گارنٹر نہیں ہے. کچھ مصطفی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جو گورنر تھے وہ خود بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی تھے. ان کا جب یہ ڈپٹی کنوینر بنے اس پہ سپلٹ ہو گیا، سینٹ کا ٹکٹ دیا، پارٹی ٹوٹ گئی. جب یہ گورنر بنے ان کا نام ایم کیو ایم نے نہیں دیا ہوا تھا، ایم کیو ایم کو پھر دے دیا گیا نام، خود پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ مجھے اس طرح نام آئے، سب چیزیں، اور سڈنلی ساری ڈیل ایک دم ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس میں گارنٹر ہے کوئی، نہ اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اچانک یہ سب کچھ، سب کے دل بدل گئے، کچھ سمجھ نہیں آتی. مالک بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، گورنر کی بات کر رہے ہیں، یہ ہے 5 سال پرانی بات، جب ان کے یہاں سپلٹ ہو گیا تھا، اور 4 سال پرانی بات ہے. فاروق ستار صاحب کا اور ان کا سپلٹ ہو گیا تھا، اور اس ایشو کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ گورنر سے جو پہلے گورنر نہیں تھے کامران بھائی، جب تو ان کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے، اور وہ ڈیفینیٹ اس طرح پبلک نہیں ہو رہی تھی چیزیں، لیکن ان سے ملاقاتیں، چیزیں، تعلقات ٹھیک ہو گئی تھی. اور جو 5 نام گئے ہیں گورنر کے، میرے پاس وہ لیٹر مجھے دکھایا گیا، تو اس میں جو ہے وہ 5واں نام جو ہے وہ انہی کا تھا. ان سارے ناموں کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے وہ آبزرویشن تھیں، چیزیں تھیں، صحیح یا غلط واٹ ایور، لیکن کلیکٹیولی جو ہے وہ میری اتنے دنوں سے جب سے انٹریکشن ہو رہی ہے، مجھے کہیں سے بھی یہ فیل نہیں آئی کہ خالد مقبول صدیقی بھائی کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ گورنر لگیں. آ جاتا ہے انسان کو کوئی جملہ آ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ ڈیفینیٹلی پرانا بیک گراؤنڈ، اور جس طرح میری بھی آپ جو بات کر رہے ہیں، یقیناً میں تو اپنے میں 2 ہفتوں سے ٹی وی پروگرامز کر رہا ہوں، میں ساری باتوں کو اون کرتا ہوں کہ ہاں بھی میں نے ایک بھی بات سے چلے ابھی آپ کو پھر زحمت دوں گا. مصطفیٰ بھائی تھینک یو سو مچ، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے باتیں سنی، جو ایم کیو ایم کی بات ہے یہ تو دل مانتا ہی نہیں ہے. یہ جب پارٹی بدلی چیز میں گیپس آئے، جب بین لگا الطاف حسین پہ، ہمیں بھی پتہ ہے کیسے بین لگنا بھی چاہیے تھا، لیکن ہمیں پتہ ہے کیسے لگا. جب پارٹی ٹوٹی پتہ ہے کیسے ٹوٹی. اب اگر پی ٹی آئی کی وجہ سے جوڑ دی گئی ہے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے. کوئی یہ کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ میں فار ون ایم ناٹ بائنگ اٹ. اس میں ڈیفینیٹلی چیز ہے. کیا گارنٹرز اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کی بڑی ڈیلز بغیر گارنٹرز کے ہوتی نہیں ہیں. لیکن ان دا مین ٹائم ابھی اصل چیز ہے عمران خان صاحب کی اور پنجاب میں. رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی، وہ بھی پھر لندن جا رہے ہیں. ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو گورنمنٹ کے اس وقت حالات ہیں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ گورنمنٹ بالکل رڈرلیس ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، نظر آتا ہے کہ اس وقت ایک لیڈرشپ کا ویکیوم ہوا ہے.
ان فائٹنگ بھی ہے, فیملی سپلٹ بھی ہے, اس کے بعد ایک لیڈر لیس پارٹی کی فیلنگ آ رہی ہے. اور دوسری طرف عمران خان ٹوٹل فوکسڈ ہیں, 100% ایکٹیو ہیں. اگر کوئی انہوں نے لڑنا ہے تو آئی تھنک ان کو ٹوٹل اپنے آپ کو پی ایم ایل این کو خاص طور پہ پنجاب میں ری انوینٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح حالات ہیں, حالات تو کوئی ان کے اتنے اچھے لگتے نہیں ہیں. اینی وے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.